بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیکل سلیمانی، مصنف مظہر کلیم MA، عمران سیریز۔ پاکامہ میں GP5 کے مقامی ہیڈ کوارٹر کی عمارت میں اس وقت تینوں کرنل موجود تھے۔ سامنے دیوار پر ایک بڑی سی اسکرین روشن تھی جس پر آئی ہاک کی طرف سے 100 کلومیٹر کے ایریے کا بھیجے جانے والا عکس صاف نظر آ رہا تھا۔ آئی ہاک اس وقت آسمان کی انتہائی بلندیوں پر پرواز کر رہا تھا۔ اس کا ریسیونگ سیٹ، جو ایک خاص بڑی مشین پر مشتمل تھا، کمرے کے ایک کونے میں رکھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے دو آپریٹر موجود تھے جو اس کی بھیجی ہوئی معلومات کو مسلسل چیک کر رہے تھے۔ اسکرین پر صرف منظر نظر آ رہا تھا۔ اسکرین پر ایک بڑا سا نقشہ نظر آ رہا تھا جس کے ذریعے انہیں بستی تاغا سرحدی ہیڈ کوارٹر نمبر 1، سرحدی ہیڈ کوارٹر نمبر 2 اور پاکامہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اور پھر جب انہیں 2 ٹرکوں اور ایک جیپ پر مشتمل قافلہ بستی تاغا کے قرب و جوار سے پاکامہ کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا تو وہ سب چونک پڑے۔ لیکن آئی ہاک کی رپورٹ کلیئر تھی۔ یہ لوگ مقامی عرب تھے اور ان کے پاس نہ ہی کوئی اسلحہ تھا اور نہ ہی اس قسم کی کوئی دوسری مشکوک چیز۔ ٹرکوں میں رنگے ہوئے چمڑے کے ٹکڑے لدے ہوئے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ پاکیشیا سیکرٹ سروس سے متعلق ہیں۔ آئی ہاک نے ان میں ایک لڑکی کی بھی نشاندہی کی ہے اور سرحدی ہیڈ کوارٹر نمبر 1 سے بھی اس قافلے میں ایک لڑکی کی موجودگی کی رپورٹ ملی تھی۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا، لڑکیاں تو بستی تاغا میں بھی رہتی ہوں گی اور وہ پاکامہ آتی جاتی رہتی ہوں گی۔ اگر یہ لوگ مشکوک ہوتے تو آئی ہاک کی نظروں سے بچ نہ سکتے۔ کرنل مورگن نے منہ بناتے ہوئے کہا، بہرحال ان کے کاغذات کی چیکنگ سے اصل صورتحال سامنے آ جائے گی۔ کرنل کاسٹر نے کہا اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ ان کے درمیان ہونے والی بات چیت بھی آئی ہاک کے ذریعے کمرے میں نشر ہو رہی تھی۔ وہ سب آپس میں کاروباری باتیں کر رہے تھے اور ان کا لہجہ بھی مقامی عربوں جیسا تھا۔ کرنل ڈیوڈ کو بیٹھے بیٹھے اچانک ایک خیال آیا تو وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں GP5 کے مقامی انچارج کیپٹن رابرٹ کا دفتر تھا۔ کرنل مورگن کے کہنے پر کرنل ڈیوڈ نے پاکامہ میں موجود GP5 کے ارکان کو عمارت تک ہی محدود کر دیا تھا اور چیکنگ کا تمام نظام ریڈ آرمی کے آدمیوں نے سنبھال لیا تھا۔ اس لیے کرنل ڈیوڈ کو یقین تھا کہ مقامی انچارج کیپٹن رابرٹ اپنے دفتر میں ہی ہوگا۔ دفتر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور کیپٹن رابرٹ بڑی سی میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھا کسی کاغذ کے مطالعے میں مصروف تھا۔ کرنل ڈیوڈ جیسے ہی اچانک اندر داخل ہوا، کیپٹن رابرٹ بوکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بڑی بوکھلاہٹ کے عالم میں سلیوٹ کیا۔ بیٹھو، کرنل ڈیوڈ نے سر لہجے میں کہا اور خود بھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیپٹن رابرٹ واپسی کرسی پر بیٹھ گیا لیکن اس کا انداز بے حد مؤدبانہ تھا۔ تم کب سے یہاں ڈیوٹی پر ہو؟ کرنل ڈیوڈ نے پوچھا۔ لہجہ بے حد سرد تھا۔ 3 سالوں سے جناب، کیپٹن رابرٹ نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور ان 3 سالوں میں تم نے یہاں فلسطینی گوریلوں کے کتنے خفیہ اڈے تلاش کیے ہیں؟ کرنل ڈیوڈ نے پوچھا۔ خفیہ اڈے؟ جناب، یہاں کوئی ایسا خفیہ اڈا نہیں ہے۔ میں نے یہاں آتے ہی ہر طرح سے چیکنگ کر لی تھی۔ کیپٹن رابرٹ نے جواب دیا، تمہارا جواب غلط ہے۔ بستی تاغا میں فلسطینی گوریلوں کا خفیہ اڈا موجود ہے اور مجرم اس وقت اسی اڈے میں چھپے ہوئے ہیں۔ کرنل ڈیوڈ کا لہجہ اور سرد ہو گیا تھا۔ جناب، ایسا ہونا ناممکن ہے، کیپٹن رابرٹ نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تاغا میں چمڑا رکھنے کی کتنی فیکٹریاں ہیں؟ کرنل ڈیوڈ نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد موضوع بدل کر پوچھا۔ 5 جناب، میرے پاس ان کے مکمل کوائف موجود ہیں، کیپٹن رابرٹ نے جواب دیا۔ نکالو، کہاں ہیں وہ کوائف؟ کرنل ڈیوڈ نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور کیپٹن رابرٹ نے اٹھ کر ایک الماری سے ایک بڑی سی فائل نکالی اور مؤدبانہ انداز میں کرنل ڈیوڈ کے سامنے رکھ دی۔ کرنل ڈیوڈ نے فائل کھولی اور اس میں موجود کاغذات چیک کرنے لگا۔ ان کاغذات میں چمڑا رنگنے والی فیکٹریوں کے بارے میں تمام تفاصیل موجود تھیں، ان کے مالکان کے نام، ان میں کام کرنے والے ملازمین اور ان سب کے بیوی بچوں کے نام بھی موجود تھے اور ان کے فوٹو بھی۔ گڈ، اچھی تفصیلات جمع کی ہیں، کرنل ڈیوڈ نے مسکراتے ہوئے کہا اور کیپٹن رابرٹ کے ستے ہوئے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ شکریہ جناب، یہ ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے جناب، کیپٹن رابرٹ نے کہا۔ اوکے، تم یہیں رہنا، شاید مجھے تمہاری ضرورت پڑ جائے، کرنل ڈیوڈ نے کہا اور وہ فائل اٹھا کر وہ کرسی سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ جب وہ واپس آپریشن روم میں پہنچا تو اسکرین پر ریڈ آرمی کے افراد ٹرکوں اور جیپ سے برآمد ہونے والے افراد کی تلاشی لینے میں مصروف تھے۔ کرنل مورگن اور کرنل کاسٹر دونوں خاموش بیٹھے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ کرنل ڈیوڈ نے میز پر فائل رکھ کر کھولی اور پھر اس میں سے وہ کاغذات نکالے جن میں موجود فوٹو ٹرکوں اور جیپ سے برآمد ہونے والے افراد سے ملتے جلتے تھے۔ یہ کیا ہے کرنل؟ کرنل مورگن نے پوچھا اور کرنل ڈیوڈ نے اسے تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ گڈ، اس کا مطلب ہے کہ GP5 بے حد باخبر ادارہ ہے، کرنل کاسٹر نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرنل ڈیوڈ کا سینہ پھول گیا۔
آدمی تو یہی ہیں، لیکن میری چھٹی حس بتا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ کرنل ڈیوڈ نے اسکرین کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیسی گڑبڑ کرنل؟ کرنل کوسٹر اور مورگن دونوں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ یہ لوگ بظاہر عرب عرب نظر آ رہے ہیں، لیکن میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ یہ عرب نہیں ہے۔ گو میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن ارے ارے ٹھہرو، ارے واقعی یہ بات تو میرے ذہن میں بھی نہیں آئی تھی، کرنل ڈیوڈ نے اچانک چونکتے ہوئے کہا، اور باقی دونوں کرنل بھی اس کے چونکنے پر اچھل پڑے۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ جلدی بتائیے، دونوں نے انتہائی بے چینی سے کہا۔ ان کے کاغذات میں ان کا پورا شجرہ نسب درج ہے، ان کے پردادا تک کے نام، اور عرب اپنا شجرہ نسب یاد رکھنے میں پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ اگر ہم ان لوگوں سے ان کا شجرہ نسب پوچھیں تو مجھے یقین ہے کہ اگر یہ واقعی اصلی لوگ ہیں تو شجرہ نسب فر بتا دیں گے، اور اگر یہ پاکیشیا سیکرٹ سروس سے متعلق ہیں تو پھر انہیں اس بات کا خیال بھی نہ آیا ہوگا، کیونکہ پاکیشیائی عرب نہیں، اس لیے وہ شجرہ نسب کا اتنا خیال نہیں رکھتے، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ ویری گڈ کرنل ڈیوڈ، آپ نے واقعی بے پناہ ذہانت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اوہ، یہ لوگ تو واپس بیٹھ رہے ہیں، شاید انچارج نے انہیں اوکے کر دیا ہے، کرنل مورگن نے چونکتے ہوئے کہا۔ انہیں یہیں ہیڈ کوارٹر بلوا لیجیے، میرا نام لیجیے گا، یہ عرب میرے نام سے بخوبی واقف ہیں، ہم یہاں ان سے پوری تسلی کر کے انہیں واپس بھیج دیں گے، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور کرنل مورگن نے جلدی سے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کیا اور پھر انچارج کو حکم دیا کہ وہ انہیں اپنے ہمراہ پہلے میں لے کر ہیڈ کوارٹر پہنچے۔ انہیں کہہ دیا جائے کہ جی پی 5 کا سربراہ کرنل ڈیوڈ ان سے ملنا چاہتا ہے، اور پھر انہوں نے ریڈ آرمی کی جیپوں کو ان کے آگے پیچھے چلتے اسکرین پر دیکھ لیا۔ کرنل ڈیوڈ نے جلدی سے میز پر رکھا ہوا انٹرکام اپنی طرف کھسکایا اور اس کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس سر، کیپٹن رابرٹ اسپیکنگ۔ ریسیور اٹھاتے ہی دوسری طرف سے کیپٹن رابرٹ کی آواز سنائی دی۔ کیپٹن رابرٹ، ریڈ آرمی 2 ٹرکوں اور ایک جیپ کو ہیڈ کوارٹر لے کر آ رہی ہے، انہیں موجود افراد کو مشکوک ہیں، ہم ان سے خود پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں، تم انہیں بڑے ہال میں اکٹھا کرو، اپنے مسلح آدمی ہر طرف پھیلا دو تاکہ یہ کوئی گڑبڑ نہ کر سکیں، جب یہ لوگ ہال میں پہنچ جائیں گے تو ہمیں اطلاع دینا، کرنل ڈیوڈ نے سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کیپٹن رابرٹ کی آواز سنائی دی، اور کرنل ڈیوڈ نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں بھیڑیے جیسی چمک پیدا ہو گئی تھی، جیسے اسے اچانک شکار نظر آ گیا ہو۔ حارث بڑی بے چینی کے عالم میں کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ چیف شاکر سرات کی طرف سے اسے احکامات مل چکے تھے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس اسرائیل پہنچ رہی ہے، اور پھر شاکر سرات کے ذریعے ٹرانسمیٹر پر ہی پاکیشیا سیکرٹ سروس کے نمائندے علی عمران سے اس کی بات چیت ہوئی تھی۔ عمران نے سیکرٹ سروس کے اسرائیل میں داخل ہونے کا اپنا پلان بتایا کہ وہ صحرائے سینا کی طرف سے ٹڈی دل کے خلاف کام کرنے والے ایکریمین عملے کے روپ میں اسرائیل میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اور حارث کو یہ ذہانت آمیز پلان بے حد پسند آیا تھا۔ اس کے خیال کے مطابق موجودہ حالات میں یہ سب سے بہترین پلان تھا، کیونکہ وزیر اعظم پر کامیاب حملے کے بعد اسے اطلاعات مل رہی تھیں کہ ملٹری انٹیلیجنس، ریڈ آرمی اور جی پی 5 تینوں اسپیشل سروسز اکٹھی ہو کر حرکت میں آ گئی ہیں، اور صدر مملکت نے ریڈ آرمی کے سربراہ کرنل مورگن کو ان کا سربراہ مقرر کر دیا تھا، اور انہیں پاکیشیا سیکرٹ سروس کی آمد کے بارے میں بھی اطلاعات مل چکی تھیں، اور انہوں نے سرحدوں کی انتہائی سخت ترین نگرانی شروع کر دی تھی۔ ایسے حالات میں یہ بہترین پلان تھا، اور پھر عمران اور حارث کے درمیان ساری بات چیت طے ہو گئی۔ عمران نے اپنے ساتھیوں سمیت قصبہ طاغہ پہنچنا تھا، جہاں فلسطینی گوریلوں کا ایک بڑا خفیہ اڈہ تھا جس کا انچارج جمال تھا۔ وہاں سے انہیں پاکامہ ہوتے ہوئے تل ابیب تک پہنچنا تھا، جہاں جمال کے اڈے سے متعلق کوڈ بھی طے کر لیا گیا تھا تاکہ کوئی دشواری نہ ہو۔ لیکن پھر حارث کو اطلاعات ملی کہ کچھ ایکریمین جو کہ 2 جیپوں میں سوار تھے اور ٹڈی دل کے خاتمے کے بین الاقوامی ادارے سے متعلق تھے، سرحدی ہیڈ کوارٹر لے جائے گئے، اور حارث سمجھ گیا کہ یہ عمران اور اس کے ساتھی ہوں گے۔ ان کے اس طرح پکڑے جانے پر وہ بڑا پریشان ہوا، لیکن بعد میں جمال نے اطلاع دی کہ یہ لوگ اس کے پاس بخیریت پہنچ گئے ہیں، انہوں نے سرحدی ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا تھا، ایئر فورس کے جہازوں نے ان پر بمباری کی لیکن وہ بچ کر پہنچ گئے، اور اب پورے علاقے میں انتہائی سخت چیکنگ ہو رہی ہے۔ یہ اطلاعات جمال نے کسی آدمی کے ذریعے پہنچائی تھی، کیونکہ سخت چیکنگ کے دوران ٹرانسمیٹر استعمال کرنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ اس کے بعد ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے اطلاع ملی تھی کہ جمال بستی طاغہ کے اربوں کے ساتھ، جن میں اس کی بیٹی اور 2 بیٹے بھی شامل ہیں، 2 ٹرکوں اور ایک جیپ کے ذریعے پاکامہ آ رہا ہے، اور پاکامہ میں جی پی 5 کے انچارج کیپٹن رابرٹ، جو ان کا تنخواہ دار ایجنٹ تھا، نے یہ اطلاع دی تھی کہ جمال کے ساتھ آنے والے وہی لوگ ہیں جن کا انتظار حارث کو تھا، اور ساتھ ہی اسے یہ بھی اطلاع مل گئی تھی کہ پاکامہ میں اسپیشل فورسز نے اپنا عارضی ہیڈ کوارٹر قائم کر لیا ہے۔ جی پی 5 کو صرف ہیڈ کوارٹر تک محدود کر دیا گیا تھا، اور ریڈ آرمی اور ملٹری انٹیلیجنس نے پورے علاقے کا چارج سنبھال لیا تھا، اور سب سے پریشان کن اطلاع یہ تھی کہ کرنل مورگن نے سیکرٹ سروس کو تلاش کرنے کے لیے آئی ہاک طیارہ استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔
ان سب واقعات سے حارث نے یہی نتیجہ نکالا تھا کہ کرنل مورگن کو یہ اطلاع مل چکی ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ارکان تاغا میں یا اس کے قریب چھپے ہوئے ہیں اور وہ لازماً پاکاما کے راستے شہری علاقوں میں داخل ہوں گے۔ اور آئی ہاک نے تو سارا معاملہ ہی ختم کر دیا تھا، کیونکہ حارث جانتا تھا کہ آئی ہاک کی مشینی نظروں سے کسی صورت بھی بچا نہیں جا سکتا، اور اب وہ ایسی کسی اطلاع کے لیے بے چین تھا کہ جمال اور اس کے ساتھیوں کا کیا ہوا۔ چند لمحوں بعد میز پر رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز گونجی تو حارث تیزی سے مڑا اور اس نے انتہائی پھرتی سے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ یس چیف آف ریڈ فائر اوور۔ بٹن آن کرتے ہی حارث نے سخت لہجے میں کہا، جناب میں عاطف بول رہا ہوں پاکاما سے۔ تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ جمال اور اس کے ساتھیوں کو اچھی طرح چیک کیا گیا ہے، ان کے میک اپ بھی چیک کیے گئے اور گاڑیاں بھی، ان کے کاغذات بھی چیک ہوئے اور ان کی جامع تلاشی بھی لی گئی اور پھر انہیں جانے کی اجازت دے دی گئی۔ لیکن اس کے بعد آپریشن ہیڈ کوارٹر سے کسی کی ہدایت پر ریڈ آرمی انہیں ہمراہ لے کر ہیڈ کوارٹر جا رہی ہے، وہاں شاید ان سے تفصیلی پوچھ گچھ ہوگی، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ان پر کوئی شک پڑ گیا ہو۔ اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، آئی ہاک رپورٹ کیا ہے؟ کیا اس سے انہیں نہیں پہچانا، ان کے میک اپ وغیرہ کو؟ اوور۔ حارث نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ نو سر، آئی ہاک کے مطابق وہ میک اپ میں نہیں ہیں، وہ اصلی آدمی ہیں۔ اوور۔ عاطف نے جواب دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جبکہ کیپٹن رابرٹ کی رپورٹ کے مطابق تو یہ لوگ اصلی نہیں ہیں، پھر آئی ہاک نے ایسی رپورٹ کیسے دے دی؟ اوور۔ حارث نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیا کہا جا سکتا ہے سر؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ اصل لوگ نہ ہوں، شاید انہوں نے پلان بدل دیا ہو۔ اوور۔ عاطف نے جواب دیا۔ نہیں، یہ یقیناً وہی ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آئی ہاک کو ڈوج دینے کی کوئی ترکیب ڈھونڈ نکالی ہو۔ بہرحال تم اپنا پورا گروپ تیار رکھو اور کیپٹن رابرٹ تک بھی پیغام پہنچا دو کہ اگر انہیں ضرورت پڑے تو ان کی حفاظت کی جائے، اور اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو تم نے ان آدمیوں کو وہاں سے فرار ہونے میں مدد دینی ہے۔ انہیں فوری طور پر 40ویں اڈے تک پہنچا دیا جائے۔ اوور۔ حارث نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، حکم کی تعمیل ہوگی۔ اوور۔ دوسری طرف سے عاطف نے کہا، اور سنو، صورتحال کے متعلق مجھے مسلسل اطلاع دیتے رہنا اور ہر صورت اور ہر قیمت میں ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے، یہ ہمارے لیے انتہائی اہم ہے۔ اوور اینڈ آل۔ حارث نے کہا اور ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ حارث اب مطمئن انداز میں بیٹھا تھا، اسے سب سے زیادہ فکر آئی ہاک کی تھی، اور اسے اب مکمل طور پر یقین تھا کہ جو لوگ آئی ہاک کو ڈوج دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں وہ کرنل مورگن وغیرہ کے قابو میں بھی آسانی سے آنے والے لوگ نہیں ہیں۔ عمران اور اس کے ساتھی ایک بڑے سے کمرے میں رکھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اسٹین گنوں سے مسلح 4 افراد کمرے کے اندر دیواروں کے ساتھ بڑے چوکنے انداز میں کھڑے تھے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور عمران کی نظریں اندر آنے والے 3 افراد پر پڑیں۔ ان میں سے ایک کو وہ اچھی طرح پہچانتا تھا، وہ GP5 کا سربراہ کرنل ڈیوڈ تھا، جبکہ باقی 2 ان کے لیے اجنبی تھے۔ ان تینوں کے پیچھے ایک اور نوجوان تھا جس کے ہاتھ میں اسٹین گن تھی، وہ بڑے مؤدبانہ انداز میں ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ عمران نے دیکھا کہ جمال کی نظریں اسی پیچھے آنے والے نوجوان پر جمی ہوئی ہیں، اور جمال کی نظروں سے ہی وہ سمجھ گیا کہ پیچھے آنے والا GP5 کا مقامی انچارج ہوگا، جسے جمال نے اپنا خاص آدمی بتلایا تھا۔ کرنل ڈیوڈ کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ فیکٹری کا مالک کون ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے اندر آتے ہی کرخت لہجے میں کہا، اور عمران اٹھ کر کھڑا ہوا۔ جناب میں ہوں، اور میرا نام عامر ہے جناب، عمران نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ باقی یہ لوگوں کا تعارف کراؤ، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور عمران نے ان سب کے نام بتلانے شروع کر دیے۔ تم سب عرب ہو، اس لیے تم سب کو اپنا شجرہ نسب تو آتا ہوگا۔ تم پہلے اپنا شجرہ نسب بتاؤ، کرنل نے انتہائی کرخت لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ جناب کتنی نسلوں تک بتاؤں؟ مجھے تو 100 نسلوں تک کے ناموں کا علم ہے، اس سے اوپر کے نام نہیں آتے، عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ تم بتاؤ، کرنل ڈیوڈ نے یکلخ عمران کے ساتھ بیٹھے ہوئے جمال سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ شاید عمران کے اعتماد بھرے لہجے سے چکر کھا گیا تھا کہ شاید اسے واقعی 100 نسلوں تک شجرہ نسب آتا ہے، حالانکہ شجرہ نسب کا نام سنتے ہی عمران کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی تھی۔ کرنل ڈیوڈ نے جیسے ہی جمال سے کہا، جمال نے اٹھ کر فر اپنا شجرہ نسب بتانا شروع کر دیا۔ کرنل ڈیوڈ کی نظریں فائل پر جمی ہوئی تھیں۔ ٹھیک ہے، کرنل ڈیوڈ نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا اور فائل بند کر دی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے اپنے آئیڈیا کی ناکامی پر شدید مایوسی ہوئی ہے۔ یہ ہم سے فراڈ کر رہے ہیں کرنل، اچانک کرنل ڈیوڈ کے ساتھ کھڑے ہوئے آدمی نے کہا۔ فراڈ کر رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ کرنل ڈیوڈ نے چونکتے ہوئے کہا۔ یہ لوگ وہ نہیں ہیں جو کچھ یہ ظاہر کر رہے ہیں، اب مجھے یقین ہو گیا ہے، کرنل مورگن نے تیز نظروں سے عمران کو گھورتے ہوئے کہا۔ جناب میری تو 100 پشت عرب ہے، اور عرب فراڈ نہیں کیا کرتے، عمران نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ سنو، اپنی اصلیت بتلا دو۔ میرا نام کرنل مورگن ہے، اور میں دنیا کی طاقتور تنظیم ریڈ آرمی کا سربراہ ہوں، سمجھے؟
میں ہڈیوں تک سے گودا باہر نکال لیتا ہوں۔ تم لوگ کسی صورت بھی چمڑا رنگنے والی فیکٹری سے متعلق نہیں ہو، سوائے اس جمال کے۔ باقی تم سب فراڈ ہو۔ اگر تم واقعی چمڑا رنگنے والی فیکٹری سے متعلق ہوتے تو تم سب کے ہاتھوں پر چمڑے کے مخصوص رنگ کے دھبے موجود ہوتے، جیسے کہ جمال کے ہاتھوں پر ہیں۔ اب سمجھے؟ اب بتاؤ کہ تم کون ہو؟ کرنل مورگن نے تیز لہجے میں کہا، اور عمران کو پہلی بار کرنل مورگن کی ذہانت اور اپنی حماقت پر بیک وقت غصہ آیا۔ اسے میک اپ کرتے ہوئے بالکل سامنے کی بات نظر انداز کر دی تھی۔ اوہ کرنل مورگن، آپ درست کہہ رہے ہیں کیپٹن رابرٹ۔ کرنل ڈیوڈ نے اچھلتے ہوئے چیخ کر اپنے پیچھے کھڑے کیپٹن رابرٹ سے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ کرنل رابرٹ کرنل ڈیوڈ کی بات کا جواب دیتا، عمران بجلی کی سی تیزی سے کرنل مورگن پر جھپٹا، اور دوسرے لمحے وہ کرنل مورگن کو اپنے سینے سے چمٹائے سائیڈ کی دیوار سے جا لگا۔ خبردار، میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ ہتھیار میرے ساتھیوں کے حوالے کر دو، جلدی، عمران نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کرنل مورگن کے گلے کے گرد موجود اپنے بازو کو زور سے جھٹکا دیا تو اس کی گرفت میں تڑپتا ہوا کرنل مورگن ذبح ہوتے ہوئے بکری کی طرح چیخا۔ اسی لمحے سب سے پہلے کیپٹن رابرٹ نے مشین گن جمال کے ہاتھ میں دے دی، اور دوسرے لمحے عمران کے ساتھی باقی 4 مشین گنوں پر بھی قبضہ کر چکے تھے۔ کرنل ڈیوڈ اور کرنل کوسٹر دونوں حیرت سے بت بنے ہوئے دیکھتے رہ گئے جب تک وہ سنبھلتے مشین گنوں کی نالیں ان کی جسموں سے لگ چکی تھیں۔ کرنل مورگن، کوئی کوشش فضول ہے۔ تم سے پہلے کرنل ہیمرک نے بھی ایسی ہی کوشش کی تھی۔ میرا نام علی عمران ہے، علی عمران۔ عمران نے پہلی بار گراتے ہوئے اپنی اصلیت کا اعلان کیا تو کرنل ڈیوڈ کی آنکھیں خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔ اوہ مجھے یقین تھا، مجھے یقین تھا، کرنل ڈیوڈ نے بے بسی میں سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ سنو، میں اور میرے ساتھی نہتے افراد پر فائر کرنا بزدلی سمجھتے ہیں، اس لیے اگر تم لوگ اپنی جانیں بچانا چاہتے ہو تو جیسے میں کہوں ویسے ہی کرنا، ورنہ، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ تینوں کرنلوں کے جسموں میں سردی کی لہریں دوڑ گئیں۔ ان کے جسم کانپنے لگے جیسے انہیں جاڑے کا بخار چڑھ آیا ہو۔ کرنل ڈیوڈ، اپنے اسسٹنٹ کو حکم دو کہ ہمارے لیے کوئی تیز رفتار ہیلی کاپٹر مہیا کرے، جلدی، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ میں، ورنہ اس کرنل مورگن کی آخری خڑخڑاہٹ سننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عمران نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ جناب، ہیلی کاپٹر یہاں عمارت کی چھت پر موجود ہے جناب، کیپٹن رابرٹ نے خوف سے کانپتے ہوئے خود ہی جواب دے دیا۔ تو چلو جمال، اس کا خیال رکھنا، اگر یہ ذرا بھی کوئی غلط حرکت کرے تو اسے اور کرنل ڈیوڈ دونوں کو بیک وقت اڑا دینا، عمران نے جمال سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیپٹن رابرٹ نے قریب کھڑے کرنل ڈیوڈ کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اس سے اجازت طلب کر رہا ہو۔ جیسے یہ کہہ رہے ہیں ویسے ہی کرو، کاش مجھے پہلے ہی خیال آ جاتا، کرنل ڈیوڈ نے ستے ہوئے لہجے میں کہا۔ چلو کیپٹن، اگر تم اپنے افسروں کی جان بچانا چاہتے ہو تو چلو، ہیلی کاپٹر تک چلو، اور سنو، ایسے راستے سے لے جانا جہاں سے تمہارے اور سپاہی مداخلت نہ کر سکیں، ورنہ، عمران نے چیختے ہوئے کہا، اور پھر کیپٹن رابرٹ کی رہنمائی میں وہ اس کمرے سے نکل کر ایک راہداری میں بڑھ گئے۔ چاروں سپاہی ہاتھ اٹھائے کیپٹن رابرٹ کے پیچھے چل رہے تھے، اور ان کے پیچھے کرنل ڈیوڈ اور کرنل کوسٹر تھے۔ ان کے بعد عمران کرنل مورگن کو اسی طرح سینے سے لگائے دھکیلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ سپاہیوں کے دونوں اطراف میں صفدر اور کیپٹن شکیل مشین گنیں اٹھائے ہوئے تھے۔ جمال کیپٹن رابرٹ کو کور کیے ہوئے تھا، جبکہ عمران کے ساتھ تنویر نے مشین گن سے کرنلوں کو کور کر رکھا تھا، اور سب سے آخر میں صدیقی اور چوہان مشین گنیں اٹھائے الٹے قدموں چل رہے تھے تاکہ وہ پیچھے سے کسی کی مداخلت کو کور کر سکیں۔ لیکن کیپٹن رابرٹ انہیں ایسے راستے سے لے کر چھت تک پہنچ گیا کہ کوئی اور سپاہی نظر نہ آیا۔ عمران جانتا تھا کہ کیپٹن رابرٹ جمال وغیرہ کا ساتھی ہے، اس لیے وہ مطمئن بھی تھا۔ چھت پر ایک تیز رفتار اور خاصا بڑا ہیلی کاپٹر موجود تھا، اس میں GP5 کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ ان تینوں کرنلوں کو پہلے اندر بٹھاؤ، آخر ہم ان کے مہمان ہیں، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور کرنل مورگن کو جھٹکے سے آگے دھکیل دیا۔ مورگن نے عمران کی گرفت سے آزادی پاتے ہی سب سے پہلے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن ملنا شروع کر دی۔ گردن پر بے پناہ دباؤ کی وجہ سے اس کا چہرہ بری طرح بگڑا ہوا تھا، اور پھر تھوڑی سی جد و جہد کے بعد وہ تینوں کرنلوں سمیت ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے۔ عمران نے کنٹرول سنبھال لیا۔ سنو کیپٹن، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے یہ تینوں سربراہ صحیح سلامت رہیں تو ہمارے اس طرح جانے کی کسی کو اطلاع نہ دینا، ورنہ میں ان کی ہڈیاں توڑ کر انہیں بلندی سے نیچے پھینک دوں گا، عمران نے چیخ کر کیپٹن رابرٹ سے کہا، اور دوسرے ہی لمحے اس نے ہیلی کاپٹر کو اوپر اٹھا دیا۔ اس کا انجن پہلے ہی چلایا جا چکا تھا، اور چند لمحوں بعد ہی تیز رفتار ہیلی کاپٹر فضا کی بلندیوں پر پہنچ چکا تھا۔
اسرائیل کی ملٹری انٹیلیجنس کا کرنل کوسٹر، ریڈ آرمی کا کرنل مورگن اور GP5 کا کرنل ڈیوڈ سیکرٹ سروس پاکیزہ کے ممبران کے درمیان پھنسے ہوئے بیٹھے تھے۔ ان کی تلاشی لے لی گئی تھی۔ ان کے پاس کوئی ہتھیار موجود نہ تھا۔ شاید اپنے ہیڈ کوارٹر میں انہیں یہ خیال بھی نہ آیا تھا کہ وہ اس طرح بے بس ہو سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے ریوالور تک رکھنے کی ضرورت نہ سمجھی تھی۔ تینوں کرنلوں کے چہرے ستے ہوئے تھے، یوں لگتا تھا جیسے موت نے ان پر سایہ کر رکھا ہو۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ ان تینوں کی موت اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اگرچہ کیپٹن رابرٹ ان کے اس طرح اغوا ہونے کی اطلاع نہ بھی دے، تب بھی آئی ہاک کی طرف سے اطلاع فضائیہ کے مین ہیڈ کوارٹر تک پہنچ چکی ہوگی، کیونکہ آئی ہاک کا اصل ریسیونگ سیٹ فضائیہ کے ہیڈ کوارٹر میں ہی تھا۔ موجودہ ہیڈ کوارٹر میں تو عارضی انتظامات کیے گئے تھے۔ تم ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہو؟ کرنل مورگن نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پوچھا۔ جیسا سلوک تم چاہو گے، عمران نے مختصر سے لفظوں میں جواب دیا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اور بولتا، اچانک عمران کو جنگی جہازوں کا ایک پورا اسکواڈرن ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے ہارن بھیج دیے۔ اس کا خیال تھا کہ چونکہ کیپٹن رابرٹ فلسطینیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس لیے وہ اطلاع نہ دے گا اور وہ آسانی سے تل ابیب کے گرد و نواح میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن جنگی جہازوں کی آمد بتا رہی تھی کہ فضائیہ کو اطلاع دے دی گئی ہے۔ اسی لمحے جنگی جہازوں نے ہیلی کاپٹر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ان کا انداز بے حد جارحانہ لگ رہا تھا۔ ہیلو ہیلو پائلٹ، ہیلی کاپٹر کو ہماری رہنمائی میں لے چلو، ورنہ ہیلی کاپٹر تباہ کر دیا جائے گا۔ ٹرانسمیٹر پر ایک کرخت آواز ابھری۔ سنو، ریڈ آرمی اور GP5 اور ایک اور کرنل جو یقیناً ان جیسی اہمیت رکھتا ہوگا ہمارے یرغمال ہیں۔ اگر تم نے ہیلی کاپٹر ہٹ کیا تو نتیجہ تم سمجھ سکتے ہو۔ عمران نے ٹرانسمیٹر آن کرتے ہوئے جواب دیا۔ ہمیں صدر مملکت کی طرف سے احکامات مل چکے ہیں۔ اگر تم ہماری مرضی پر نہ چلے تو ان سربراہوں کی پرواہ کیے بغیر ہیلی کاپٹر ہٹ کر دیا جائے گا۔ شمال مغرب کی طرف ہیلی کاپٹر موڑو، اوور، کرخت لہجے میں آواز نے کہا، اور عمران نے ہارن بھیج دی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ واقعی ایسے احکامات دیے جا چکے ہوں گے۔ سربراہوں کا کیا ہے؟ وہ دوسرے بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ پاکیزہ سیکرٹ سروس کا تو خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ اسرائیل کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ فی الحال وہ سربراہوں کو بچانے کے لیے گنجائش دے رہے تھے، لیکن عمران کو معلوم تھا کہ اب صورتحال بے حد سنگین ہو چکی ہے۔ اگر وہ اسکواڈرن لیڈر کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا تو ایک لمحے میں ان کا ہیلی کاپٹر تباہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر ان کی مرضی کے مطابق کہیں اترتا ہے تو پھر بھی ان کے زندہ بچ نکلنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ بہرحال چونکہ اب وہ پھنس گیا تھا، اس لیے اس نے ان کے احکامات کی تعمیل کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس میں شاید گنجائش نکلتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے احکامات کی پابندی کر رہا ہوں، اوور، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سنتے ہی تینوں کرنلوں کے چہروں پر خوشی اور کامیابی کے اثرات ابھر آئے۔ عمران ہیلی کاپٹر اڑاتا ہوا شمال مغرب کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ جنگی طیاروں نے اسے ہر طرف سے گھیر رکھا تھا کہ اچانک ٹرانسمیٹر پر ایک آواز ابھری۔ ہیلو ہیلو، میں اسکواڈرن لیڈر بول رہا ہوں۔ ہم نے تمہیں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن درختوں کی جھنڈ سے تم نے خود کو بچانا ہے، اوور۔ یہ آواز پہلی آواز سے مختلف تھی، اور جمال اس آواز کو سنتے ہی چونک پڑا۔ ہیلو، یہ کون بول رہا ہے؟ یہ کس سے کال کیا ہے تمہیں؟ اوور، اچانک ہی کرخت آواز ابھری۔ اس بار اس کے لہجے میں حیرت نمایاں تھی۔ مجھے کیا معلوم کون ہو سکتا تھا، تمہارا ہی کوئی ساتھی ہوگا، اوور، عمران نے تلخ لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، یہ عاطف کی آواز ہے، ریڈ فائر کا ممبر ہے، یہ آواز میں پہچانتا ہوں، اچانک جمال نے چیخ کر کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں، تم خاموش رہو۔ عاطف یقیناً ذہین آدمی ہے، اور اب ان تینوں کرنلوں کے منہ بند رکھنا، یہ بول نہ سکیں، عمران نے مڑ کر کہا۔ ہیلی کاپٹر تیزی سے آگے بڑھا جا رہا تھا کہ اچانک اسے جھٹکے لگنے لگے۔ تینوں کرنلوں کے منہ میں اس دوران ممبران نے فوراً رومال ٹھونس دیے تھے۔ ہیلو ہیلو، میرے ہیلی کاپٹر میں کچھ خرابی ہو گئی ہے۔ کتنی دور اور جانا ہے، اوور، عمران نے ٹرانسمیٹر آن کر کے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ تم بلندی کم کرو، خرابی دور ہو جائے گی، بس اب تھوڑا فاصلہ رہ گیا ہے۔ سنو، کوئی چکر بازی نہ کرنا، ورنہ ایک لمحے میں فائر کھول دیا جائے گا، اوور، کرخت لہجے میں کہا گیا۔ ٹھیک ہے، میں نے چکر بازی کر کے مرنا نہیں ہے، اوور، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن اس کے لبوں پر مسکراہٹ لگنے لگی تھی۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس سے مخصوص قسم کے جھٹکے جان بوجھ کر پیدا کیے تھے تاکہ بلندی کم کرنے کا جواز پیدا کیا جا سکے، کیونکہ عاطف کا مخصوص پیغام وہ سمجھ گیا تھا۔ اس سے ہیلی کاپٹر کسی درختوں کے جھنڈ میں یکلخت اتارنا ہے، اس کے لیے کم بلندی ضروری تھی تاکہ جنگی جہازوں کو ڈوج دیا جا سکے۔ ویسے بھی اگر عاطف کا پیغام نہ آتا تو اس نے اس قسم کا کھیل کھیلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے صرف آبادی کی قربت کا انتظار تھا، ورنہ ریگستان میں وہ پیدل زیادہ دور نہ جا سکتے تھے۔ عمران نے ہیلی کاپٹر کی بلندی کم کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ اسے جان بوجھ کر کسی ایسی جگہ پر لے آیا تھا کہ جنگی جہازوں کو آسانی سے ڈوج دیا جا سکے۔ تم بہت نیچے جا رہے ہو، اوپر اٹھاؤ ہیلی کاپٹر کو، اوور، کرخت آواز نے یکلخت چیختے ہوئے کہا۔ اگر میں اوپر اٹھا تو اسٹرک فیل ہو جائے گی،
مجبوری ہے، تم فکر نہ کرو، جب میں نے کہہ دیا ہے کہ حکم کی تعمیل کروں گا تو ایسا ہی ہوگا۔ اوور، عمران نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر تھوڑا فاصلہ مزید طے ہوا ہوگا کہ اچانک عمران کو دور آبادی کے اثرات نظر آنے لگے، اور اسی لمحے اس کی نظروں نے درختوں کے ایک بہت بڑی جھنڈ کی سائڈ میں آئینے کی چمک دیکھی۔ یہ چمک صرف ایک لمحے کے لیے ابھری تھی، اور دوسرے لمحے عمران نے یکلخت ہیلی کاپٹر کی رفتار تیز کی، اور پھر جیسے ہی ہیلی کاپٹر درختوں کے جھنڈ کے قریب پہنچا، عمران نے یکلخت اسے اتنی تیزی سے غوطہ دیا کہ ہیلی کاپٹر میں موجود سب افراد ایک دوسرے سے ٹکرا کر الٹ پلٹ ہو گئے۔ ہیلی کاپٹر بجلی کی سی تیز رفتاری سے ہٹ ہونے والے انداز میں درختوں کے جھنڈ کی طرف نشیب کی طرف جھکتا چلا گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ درختوں سے ٹکرا جاؤ گے۔ اوور، کرخت لہجے میں چیختے ہوئے کہا گیا۔ میں سنبھال رہا ہوں۔ اوور، عمران نے بھی جواب دیتے ہوئے کہا، اور اسے ہیلی کاپٹر کو ایک لمحے کے لیے سیدھا کیا، لیکن دوسرے لمحے پھر پہلے سے بھی زیادہ زوردار انداز میں غوطہ دیا، اور اس بار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جنگی جہازوں کا اسکواڈرن تیز رفتاری کی وجہ سے درختوں کے اوپر سے ہوتا ہوا آگے بڑھ گیا، اور دوسرے لمحے عمران نے ہیلی کاپٹر کو انتہائی تیز رفتاری سے نیچے کرتے ہوئے درختوں کے جھنڈ کے ساتھ ہی زمین پر اتار دیا۔ نیچے اترو جلدی، عمران نے ہیلی کاپٹر نیچے اتارتے ہی چیخ کر کہا، اور پھر خود باہر چھلانگ لگا دی۔ اسی لمحے جنگی جہازوں کا اسکواڈرن واپس پلٹا، اور پھر خوفناک دھماکوں سے ارد گرد کی فضا گونج اٹھی۔ اسکواڈرن نے خوفناک میزائلوں کے فائر کرنا شروع کر دیے تھے۔ انہوں نے عمران کی چال سمجھ کر فائر کھول دیے تھے، لیکن چونکہ اسکواڈرن الٹی طرف سے آ رہا تھا، اس لیے درختوں کا جھنڈ ان کی نظروں میں رکاوٹ تھا۔ لیکن عمران جانتا تھا کہ جب وہ دوسری طرف سے مڑ کر واپس آئیں گے تو ہیلی کاپٹر ان کی نظروں کے سامنے ہوگا۔ دھماکے ہوتے ہی عمران اور اس کے ساتھی بجلی کی سی تیزی سے ہیلی کاپٹر سے نکلے۔ انہوں نے تینوں کرنلوں کو بھی باہر کھینچنے کی کوشش کی، لیکن تینوں نے مزاحمت شروع کر دی۔ اسی لمحے ایک میزائل ہیلی کاپٹر کے بالکل قریب پھٹا۔ اس میزائل کے پھٹتے ہی سیکرٹ سروس کے ممبران نے ان کرنلوں کو چھوڑ کر نیچے چھلانگیں لگا دی، اور دوسرے لمحے وہ بے تحاشا دوڑتے ہوئے درختوں میں گھس گئے، کیونکہ ایک جنگی جہاز تیزی سے پلٹ کر واپس آ رہا تھا۔ ادھر ادھر! اسی لمحے درختوں کی آڑ سے تین نوجوانوں نے نکل کر چیختے ہوئے کہا، اور عمران سمیت سب دوڑتے ہوئے اس کے پیچھے بڑھنے لگے۔ وہ انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے مغرب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اب درختوں کے ذخیرے میں بموں اور میزائلوں کی بارش شروع ہو گئی تھی، لیکن اس کا زیادہ زور ذخیرے کے درمیانی علاقے پر تھا۔ وہ سب بے تحاشا دوڑتے ہوئے ذخیرے کے آخری حصے میں پہنچے تو وہاں تین کاریں موجود تھیں جو درختوں کے اندر چھپا کر کھڑی کی گئی تھیں، لیکن کاروں کو ابھی باہر نہ نکالا گیا تھا، کیونکہ جنگی جہازوں نے لازماً ان پر بمباری شروع کر دینی تھی۔ اور پھر وہ کاروں کے قریب پہنچے ہی تھے کہ یکلخت بمباری ختم ہو گئی۔ عمران تیزی سے سائڈ میں موجود ایک اونچے درخت کی طرف دوڑا، اور چند ہی لمحوں میں وہ درخت پر کسی بندر کی طرح چڑھتا چلا گیا۔ بلندی پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ جنگی جہاز واپس جا رہے تھے، البتہ وہی ہیلی کاپٹر اوپر فضا میں منڈلا رہا تھا جس پر وہ لوگ آئے تھے۔ اسے ہونٹ بھینچ لیے وہ صورتحال سمجھ گیا تھا، یا تو وہ تینوں کرنل بچ گئے تھے، یا کم از کم ان میں سے ایک کرنل بچ گیا تھا۔ بہرحال اب وہ ہیلی کاپٹر فضا میں ان کی نگرانی کے لیے موجود تھا، اور جنگی جہازوں کا اسکواڈرن ان کرنلوں کی ٹرانسمیٹر کال پر ہی واپس چلا گیا تھا، تاکہ قریبی آبادی سے جی پی 5 یا ریڈ آرمی کی جیپیں اس ذخیرے کی طرف بھیجی جائیں۔ اس وقت تک ہیلی کاپٹر ان کی نگرانی کرتا رہے، اس طرح وہ حملہ آور جیپوں کو ان کی نشاندہی کرا سکتا تھا۔ یہ صورتحال اور بھی زیادہ سنگین ہو گئی تھی، لیکن اسے معلوم تھا کہ تینوں کرنلوں میں سے کسی کے پاس اسلحہ نہیں ہے، اس لیے وہ صرف انہیں چیک کر سکتے ہیں، ان پر حملہ نہیں کر سکتے۔ وہ تیزی سے نیچے اترا، اس کے تمام ساتھی کاروں کے پاس موجود تھے، تین مسلح عرب بھی کھڑے تھے۔ نکل چلو جلدی، ہیلی کاپٹر اوپر نگرانی کے لیے موجود ہے، ان کی جیپیں ابھی پہنچ جائیں گی، جلدی کرو، عمران نے چیخ کر کہا، اور اسی لمحے سب کاروں میں سوار ہونے لگے۔ عمران سب سے آگے والی کار میں تھا۔ تینوں عرب نوجوانوں نے تینوں کاروں کی ڈرائیونگ سیٹیں سنبھال لی تھیں، اور چند لمحوں بعد تینوں کاریں انتہائی تیز رفتاری سے ذخیرے سے نکلیں اور آگے میدانی علاقے میں دوڑنے لگیں۔ اسی لمحے عمران نے اوپر ہیلی کاپٹر کو اڑتے دیکھ لیا۔ ہیلی کاپٹر اتنی بلندی پر تھا کہ اسے نیچے سے ہٹ نہ کیا جا سکتا تھا۔ ہم نے کہاں جانا ہے؟ عمران نے ساتھ بیٹھے ہوئے عرب نوجوان سے پوچھا۔ ابھی پہنچ جاتے ہیں، آپ بے فکر رہیں، جب تک ان کو مدد پہنچے گی ہم صوفیہ کے قریب پہنچ جائیں گے، عرب نوجوان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کاروں کی رفتار انتہائی تیز تھی، اور یوں لگتا تھا جیسے وہ دوڑنے کی بجائے فضا میں اڑ رہی ہوں۔ ہیلی کاپٹر ان کے ساتھ ساتھ اوپر بلندی پر اڑ رہا تھا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ انہیں دور سے 10 کے قریب فوجی جیپیں نیم دائرے کی صورت میں درختوں کے ذخیرے کی طرف آتی دکھائی دیں۔ اوہ، وہ لوگ پہنچ گئے، عمران نے ہونٹ بھیجتے ہوئے عرب نوجوان کو مخاطب کیا۔ آپ بے فکر رہیں جناب، ہم انہی کاروں سے ان کا حشر کر دیں گے، یہ خصوصی کاریں ہیں، عرب نوجوان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اسے ڈیش بورڈ پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ بکھر جاؤ، ایکشن، دشمن آ رہا ہے، نوجوان نے بٹن آن کرتے ہی چیخ کر کہا۔ مجھے اسٹین گن دینا،
عمران نے کہا، مڑ کر پیچھے بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل سے کہا، اور دوسرے لمحے اسٹین گن اس کے ہاتھوں میں تھی۔ اسٹین گن چلانے کی ضرورت نہیں سر، ابھی آپ دیکھیں گے، ہم پورا انتظام کر کے آئے ہیں، عرب نوجوان نے کہا۔ جیپیں اب تیزی سے کاروں کی قریب آتی جا رہی تھیں۔ فائر کرو، نوجوان نے ایک بار پھر بٹن دبا کر چیختے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اسے کلچ کے ساتھ موجود ایک بٹن پر زور سے پیر مارا، اور عمران یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دوسرے لمحے کار کے فرنٹ بمپر کے نیچے سے ایک سرخ رنگ کا میزائل فائر ہوا، جو ترچھا ہو کر پہلے اوپر اٹھا اور پھر تیزی سے نیچے زمین کی طرف آیا۔ اسی طرح دوسری کاروں سے بھی میزائل فائر ہوئے۔ تینوں میزائل جیپوں سے کچھ پہلے ہی زمین پر پڑے اور پھر خوفناک دھماکوں سے پھٹ گئے۔ فائر، نوجوان نے ایک بار پھر بٹن دبا کر چیختے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اسی بٹن کو دوبارہ پریس کیا۔ کاریں چونکہ اسی رفتار سے آگے بڑھی جا رہی تھیں، اس لیے اس بار میزائل ٹھیک نشانوں پر پڑے اور خوفناک دھماکوں کے ساتھ انسانی چیخیں بھی سنائی دیں۔ ہر طرف نارنجی رنگ کا دھواں اور شعلے پھیل گئے، تمام جیپیں اس دھوئیں میں غائب ہو چکی تھیں۔ نوجوان نے تیزی سے اپنی کار کا رخ موڑا اور باقی کاریں بھی سائڈ میں ہٹتی چلی گئیں۔ چند لمحوں بعد وہ اس دھوئیں اور آگ والے مقام کے قریب سے انتہائی تیز رفتاری سے گزرے تو عمران نے دیکھا کہ ہر طرف جیپوں کا ملبہ پھیلا ہوا تھا اور انسانی جسم آگ میں لپٹے ہوئے تھے، چند لمحوں کے لیے ادھر ادھر دوڑتے اور پھر آگ میں ڈھیر ہو جاتے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے انسانی روپ میں شعلے موت کا رقص پیش کر رہے ہوں۔ ان سرخ رنگ کے میزائلوں نے واقعی جیپوں پر قیامت توڑ دی تھی۔ کاریں اب ان جیپوں کے ملبے کو پیچھے چھوڑتی ہوئی آگے بڑھی جا رہی تھیں۔ ہیلی کاپٹر ابھی تک ان کے سروں پر پرواز کر رہا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ آبادی میں داخل ہو گئے۔ چند لمحوں بعد تینوں کاریں ایک پرانی سی زرعی فارم نما عمارت میں داخل ہو گئیں۔ ہیلی کاپٹر اب فارم کے اوپر پہنچ چکا تھا، لیکن کاریں عمارت کے کافی دور تک پھیلے ہوئے شیڈ کے نیچے کھڑی تھیں۔ اندر جائیے، ڈرائیور نے کہا، اور عمران کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترا اور تیزی سے دوڑ کر عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ باقی ساتھی بھی کاروں سے اتر کر عمران کے پیچھے دوڑے۔ اندر ایک ہال نما کمرہ تھا جس کی چھت پر اور دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ ان سب کے اندر پہنچتے ہی ایک دیوار درمیان سے شک ہوئی اور ایک عرب نوجوان باہر آ گیا۔ جلدی آئیے، جلدی، اس نوجوان نے واپس مڑتے ہوئے کہا، اور عمران اور اس کے ساتھی جلدی سے یہ خلا پار کر گئے۔ دوسری طرف ایک سرنگ کا دہانہ تھا جو نشیب کی طرف جا رہا تھا۔ عرب نوجوان انہیں ہمراہ لیے اس سرنگ میں دوڑتا چلا گیا۔ سرنگ نے دو جگہ سے موڑ کاٹا اور پھر اونچی ہونی شروع ہو گئی۔ چند لمحوں بعد وہ سب ایک اور کمرے میں پہنچ چکے تھے جہاں دو نوجوان بڑی بے چینی کے عالم میں کھڑے تھے۔ آئیے جناب، جلدی، ان دونوں نوجوانوں نے کہا، اور وہ سب دوڑتے ہوئے کمرے سے نکل کر سامنے برآمدے میں پہنچ گئے جس کے ساتھ ایک بڑے فوجی ٹرک کا پچھلا حصہ نظر آ رہا تھا۔ یہ حصہ کھلا ہوا تھا۔ جلدی سے اس میں سوار ہو جائیے، جلدی پلیز، ابھی ہر طرف ناکہ بندی ہو جائے گی، عرب نوجوان نے کہا، اور عمران اور اس کے ساتھی دوڑتے ہوئے ٹرک میں سوار ہو گئے۔ عرب نوجوان نے دروازہ باہر سے بند کیا، پھر چند لمحے کھٹکا سا ہوتا رہا، اس کے بعد ٹرک حرکت میں آ گیا۔ وہ سب ٹرک کے اندر بیٹھے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ٹرک مسلسل حرکت میں تھا، پھر ٹرک رک گیا اور عمران کو باہر سے مدھم سی آوازیں سنائی دینے لگی۔ کسی نے ٹرک کے پچھلے دروازے پر کھٹپٹ کی تھی۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے اعصاب تنگ گئے، لیکن پھر خاموشی طاری ہو گئی اور چند لمحوں بعد ٹرک پھر حرکت میں آ گیا۔ اس بار اس کی رفتار پہلے سے بھی تیز تھی۔ قریباً آدھا گھنٹے کی مسلسل سفر کرنے کے بعد ٹرک کی رفتار آہستہ ہونا شروع ہو گئی اور پھر وہ رک گیا۔ چند لمحوں بعد پچھلے دروازے پر ایک بار پھر کھٹپٹ سنائی دی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ عمران یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک باوردی فوجی کھڑا تھا جس کی سائیڈ پر سرکاری اسٹین گن لٹکی ہوئی تھی۔ جلدی باہر آئیے، ہم سڑک پر ہیں، اس فوجی نے تیز لہجے میں کہا، اور عمران اور اس کے ساتھی باہر کود گئے۔ واقعی وہ ایک شاہراہ کے کنارے کھڑے تھے۔ سامنے درختوں کا جھنڈ کراس کریں گے تو اس کے بعد خاکی رنگ کی ایک عمارت آئے گی، اس میں چلے جائیے، باس وہاں آپ کے منتظر ہیں، فوجی نے جلدی سے ٹرک کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، اور عمران اور اس کے ساتھی بجلی کی سی تیزی سے دوڑتے ہوئے سڑک کے کنارے درختوں کے جھنڈ میں گھس گئے۔ درختوں کے اختتام پر واقعی سامنے ایک خاکی رنگ کی عمارت تھی۔ اس عمارت کے گرد ہر طرف کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ عمارت کا مین گیٹ کھلا تھا اور گیٹ میں ایک لمبا ترنگا اور بھرے ہوئے جسم کا عرب نوجوان کھڑا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی گیٹ پر پہنچ گئے۔ خوش آمدید جناب، میرا نام عاطف ہے، گیٹ پر کھڑے ہوئے نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ جیل تو نہیں عاطف صاحب؟ عمران نے ٹھٹکتے ہوئے پوچھا۔ جیل؟ کیا مطلب؟ یہ تو ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے، عاطف نے حیران ہو کر کہا۔ اوہ اچھا اچھا،
میں سمجھا یہ جیل ہے۔ ہمارے ہاں جیلوں پر خوش آمدید کے بورڈ لگائے جاتے ہیں اور گیٹ پر ایک سپاہی آنے والوں کو خوش آمدید کہتا رہتا ہے۔ انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نئی قیدیوں سے زیادہ رشوت مل سکتی ہے۔ عمران نے معصوم سے لہجے میں جواب دیا اور عاطف کھل کھلا کر ہنس پڑا۔ خوب، واقعی آپ کا حوصلہ قابل داد ہے، ورنہ جن حالات سے گزر کر آپ یہاں تک پہنچے ہیں آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ عاطف نے ہنستے ہوئے تعریف بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا، تو ہم حالات سے گزر کر یہاں آئے ہیں، واہ اچھا نام دیا ہے آپ نے۔ عمران نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ وہ اب چلتے ہوئے عمارت کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ عمارت کے برآمدے میں 4 مسلح عرب نوجوان کھڑے تھے۔ نام؟ کس کا نام؟ عاطف نے ایک بار پھر چونک پڑا۔ اس علاقے کا نام، جہاں سے ہم گزر کر آئے ہیں، عمران نے ایک بار پھر معصوم سے لہجے میں کہا اور عاطف کے حلق سے نکلنے والے کہکہے سے وہ کمرہ گونج اٹھا جس میں وہ سب داخل ہو رہے تھے۔ آپ واقعی انتہائی دلچسپ آدمی ہیں، عاطف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آدمی؟ اوہ شکریہ شکریہ، آپ کی نظریں واقعی قدر شناس ہیں، ورنہ یہ میرے ساتھی تو مجھے آدمی مانتے ہی نہیں، عمران نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب واقعی مفوق الفطرت صلاحیتوں کے مالک ہیں جناب، میں نے زندگی میں آج تک ان جیسا پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اسی لمحے جمال بول پڑا، جو اب تک مسلسل عمران کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اسے پہلی بار عمران کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تھا۔ اگر آپ ان جیسا کے ساتھ لفظ آدمی کہہ دیتے تو عاطف صاحب کے دیے ہوئے لقب کی تائید ہو جاتی۔ ویسے عاطف صاحب، آپ کے کیے ہوئے انتظامات نے مجھے واقعی بے حد متاثر کیا ہے۔ پہلے یہ بتائیے کہ یہ جگہ کتنی محفوظ ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ قطعی بے فکر اور مطمئن رہیں عمران صاحب، یہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کو کچھ وقت البتہ یہاں گزارنا ہوگا، صورتحال مناسب ہوتے ہی آپ کو تل ابیب پہنچا دیا جائے گا، جہاں باس حارث آپ کے منتظر ہیں۔ عاطف نے اس بار سنجیدہ ہوتے ہوئے جواب دیا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، ہمارا سامان وہاں جمال صاحب کے اڈے میں رہ گیا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ وہ بھی پہنچ جائے گا، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ اب بس تاغا کے گرد دائرہ ختم ہو چکا ہے، اب سامان آسانی سے پہنچ جائے گا۔ آپ لوگ تھک گئے ہوں گے، اس لیے آئیے میں آپ کو کمرے دکھا دوں، آپ کو دیر آرام کیجیے، پھر تفصیل سے باتیں ہوں گی، عاطف نے اٹھتے ہوئے کہا اور عمران سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت واقعی انہیں آرام کی بے حد ضرورت تھی۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔